بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس مثنوی کی آج کی ہماری یہ 33ویں نشست ہے، اور گزشتہ کی نشست میں جو آگ کی جانب سے دیے جانے والے جوابات، اس کا سلسلہ مولانا روم نے شروع کیا تھا۔ آگ نے اس بچے کو اور اس کی ماں کو اور اس کی قوم کو جو بھی جن کو بھی آگ میں ڈالا گیا ان کو آگ نے نہیں جلایا۔ تو اس بادشاہ نے، اس یہودی نے آگ سے پوچھا کہ تو نے ان کو کیوں نہیں جلایا، تیری تاثیر کہاں گئی؟ تو اس کے جواب میں بڑی حکمت سے بھری ہوئی باتیں مثالوں کے ساتھ، حقائق کے ساتھ آگ نے بیان کی۔ اب یہ آگ کا جو گفتگو کا جو سلسلہ تھا گزشتہ کی نشست میں ختم ہوا۔ جب آگ کے جواب کے بعد اس یہودی کے پاس کوئی اور جواب بن نہیں پڑا، تو اب اس کا جو ریئیکشن تھا وہ ریئیکشن یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ این عجائب دید آن شاہ جہود، جس کے تنزو جس کے انکارش نبود۔ جب یہودی بادشاہ نے یہ حیرت انگیز معاملات دیکھے، یہ عجائب دیکھے، عجیب باتیں دیکھی کہ آگ نہیں جلا رہی ہے، جس کے تنزو جس کے انکارش نبود، اس کے پاس طنز کے سوا، انکار کے سوا، مکری، اس کے سوا کچھ نہیں بچا۔ اب چونکہ اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تو اس کو چاہیے تھا کہ حقیقت کو دیکھنے کے بعد جو ایکسپلینیشنز دیے گئے ہیں ان ایکسپلینیشنز کو پیش نظر رکھ کر حقیقت کو مان لے اور اپنی غلطی کا اعتراف کر بیٹھے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ وہ ایک سرکش قسم کا انسان تھا۔ تو سرکش انسان کی کیا کوالٹیز ہوتی ہے، وہ کوالٹیز بھی مولانا یہاں پر بیان کریں گے۔ تو اس نے ایک طنز کا سہارا لیا اور انکار کر دیا، حقیقت کو ماننے سے انکار کیا۔ ناسہاں گفتند از حد مگذراں، مرکب استیزارا چندی مراں۔ تو دیگر جو نصیحت کرنے والے تھے اس یہودی کے، وہ اس بات کو سمجھ رہے تھے اور اس کے غصے کو دیکھ رہے تھے۔ حقیقت کو ظاہر کر دینے کے بعد اس کا جو معاملہ ہونا چاہیے تھا، اس کا غصہ ٹھنڈا ہونا چاہیے تھا، انہیں ہمبل بن جانا چاہیے تھا، لیکن اس کا غصہ اور بڑھ گیا، اس کی نفرت اور بڑھ گئی۔ تو اب نصیحت کرنے والوں نے اس یہودی سے کہا کہ آپ اب لمٹ کراس مت کریے، حد سے مت گزریے، اپنی جھگڑے کی سواری کو اس قدر تیز مت دوڑائیے۔ سواری کا تیز دوڑانا سواری پر میں بیٹھنے والے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ آپ کے جو جھگڑے کی سواری ہے، غصے کی جو سواری ہے، ایک لمٹ تک اچھی ہے، ورنہ یہ آپ ہی کا نقصان کرے گی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ حد سے مت گزریے اور تھوڑا غصہ ٹھنڈا کریے، اور جس انداز میں آپ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ بگذر از کشتن مکن این فعل بد، بعد ازیں آتش مزن در جان خود۔ قتل کرنا چھوڑ دو، یہ برا کام ہے۔ یہ گویا کہ ایسا ہے جیسے آپ خود اپنی تباہی بربادی کا سامان کر رہے ہیں، اپنی ہی جان کو آگ لگا رہے ہیں۔ ایسا مت کرو۔ آتش مزن در جان خود، اپنے خود کی جان کو آگ مت لگاؤ، یہ طریقہ چھوڑ دو۔ جب خلوص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ نصیحت کرنے والوں نے نصیحت کی، تو جو آدمی تکبر، خود پسندی، اناد، سرکشی، ایگو اور ایروگنس، اس ٹائپ کی کوالٹیز والا ہوتا ہے، وہ نصیحت کرنے والے لوگوں کی باتوں کو مانتا ہے؟ حالانکہ نصیحت کرنے والے اس کی بھلائی کی بات کرتے ہیں، آپ کے لیے اچھا نہیں ہے یہ کہہ رہے تھے، لیکن اس نے کیا کیا؟ نا سے ہارا دست بستو بند کرد، ظلم را پیوند در پیوند کرد۔ اس نے نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو سننے کے بعد اور غصے میں آ گیا اور ان کو ہاتھ پاؤں باندھ کے قید کر دیا۔
تمہاری اتنی ہمت مجھے کہتے ہو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. یعنی پہلے ہی ظلم کر رہا تھا، اب ظلم را پیوند در پیوند کر دیا. اب پیوند در پیوند کر دیا، ظلم بڑھا دیا اور ظلم کی انتہا کر دی. بانگ آمد کارچوں اینجا رسید، پائیدار اے سگ کے قہر ما رسید. ایک آواز آئی، بانگ آمد، ایک آواز آئی، کار چون اینجا رسید. جب کام یہاں تک پہنچا، جب تو نے ظلم و ستم کی یہ لمٹ کراس کر کے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا دیا، تو اے کتے پائیدار ٹھہر جا، ویٹ کر. اے کتے ذرا ویٹ کر، انتظار کر کہ قہر ما رسید. جب اس وقت تک انتظار کر جب تک کہ ہمارا قہر نہ آ جائے، ہمارا عذاب نہ آ جائے، ہمارا غصہ نہ آ جائے. اب تجھے اس وقت تک انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ تو نے سارے لیمٹس کراس کر لیے، ظلم و زیادتی. ایک آواز آسمان سے آئی، بعد ازاں آتش چہل گزبر فروخت، حلق گشتو آن جہوداں را بسوخت. اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ جو آگ تھی اس نے جلائی تھی، اب وہ برفروخت، یعنی یوں سمجھیے کہ اور ابھر گئی. چہل گز 40 گز، ہمارے پاس گز جو ہے یارڈ کو کہتے ہیں، اور کہتے بھی ہیں یارڈ کو، لیکن پرانا جو گز ہوا کرتا تھا دراصل وہ یارڈ نہیں بلکہ اس کو کیا کہتے تھے، ایل کہا جاتا تھا. ایل میں اور یارڈ میں تھوڑا فرق ہے. یارڈ میٹر سے تھوڑا کم ہوتا ہے اور ایل میٹر سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. اب یوں سمجھیے کہ 1.143 میٹر کا ایک ایل ہوتا ہے، اور گز جو ہے 1.25 ایل کا گز ہوتا ہے. بہرحال یہ تو خیر ایک میجرمنٹ والی باتیں ہیں، لیکن بہرحال یہ کہ اب ہم گز کا ترجمہ گز ہی کریں گے. اب یہ تو خیر مثال کے لیے بتائی جا رہی ہے، کوئی ایکوریٹ میٹر بتانا کیا ضروری ہے. اب یہاں پر ہم گز کا ترجمہ یارڈ بھی کر سکتے ہیں، ایل بھی کر سکتے ہیں، میٹر بھی کر سکتے ہیں. بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ آگ بھڑک اٹھی اور زیادہ ہو گئی. حلق گشتو آن جہوداں را بسوخت، اور اس نے گھیر دیا یہودیوں کو اور سب کو جلا دیا. یہ وہ آگ تھی جس میں لوگوں کو ڈالا گیا تھا تو لوگ جل نہیں رہے تھے، اور اب جو لوگوں کو ڈالا نہیں گیا ہے تو ان کے پاس آگ آگے بڑھ کے ان کو اپنے لپیٹ میں لے چکی، اب ان کو جلا رہی ہے. اصل ایشاں بود ذاتش زبتدا، سوئے اصل خیش رفت انتہا. اب یہاں پر جو ہے حکمت سے بھری ہوئی باتیں مولانا روم بیان کرتے ہیں. وہاں پر ان لوگوں کو آگ نے کیوں نہیں چھوا جبکہ ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور یہاں پر یہ تو آگ سے دور تھے، ان پر آگ لپکی کیوں اور ان کو جلایا کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو اصل تھی، جو روٹ تھی ان لوگوں کی، وہ آگ تھی. اسی لیے تو سرکشی آئی تھی مزاج میں، اسی لیے تو طبیعت میں تکبر، انانیت، غصہ، یہ ساری چیزوں کا تعلق آگ سے ہے. تکبر، انانیت، غصہ، ہٹ دھرمی، سرکشی، یہ جتنے کوالٹیز ہیں اس کا راست طور پر تعلق آگ سے ہے، اس کا روٹ آگ ہے. تو چونکہ اس کا روٹ ہی آگ تھی لہذا آگ ان کی طرف لپکی. سوئے اصل خیش رفتند انتہا، پھر بالآخر وہ اپنی اصل کی طرف چلے گئے، جہاں سے آئے تھے، جہاں پہ ان کا خمیر جہاں سے گوندا گیا تھا، جہاں سے ان کا روٹ بنا تھا، وہ اسی کی طرف چلے گئے. تو یہاں پر مولانا روم تفصیل سے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کی جو فطرت ہوتی ہے نا، وہ فطرت اس کو اپنی اصل کی طرف لے جاتی ہے. تو اگر ہمارے اندر وہ آگ کے کوالٹیز موجود ہیں ہمارے اندر، تو ہم کو فوراً اپنے اندر سے ان کو ہٹا دینا چاہیے، ورنہ یہ جو اندر کے آگ والے کوالٹیز ہیں ہم کو آگ کی طرف ہی لے جائیں گے، انجام وہی ہوگا آگ. ہم آتش زادہ بودن نافریق، جزو ہارا سوئے کل باشد طریق.
وہ لوگ آگ ہی سے پیدا ہوئے تھے، اسی لیے آگ میں چلے گئے، اور جو جز ہوتا ہے وہ اس کا کل کی طرف ہی راستہ ہوتا ہے۔ جز اور کل آپ سمجھ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا، ایک ہر چیز کا ایک کل ہوتا ہے جہاں سے وہ نکل کے آیا ہے، اور جو چیز نکل کے آئی ہے وہ جز ہوتا ہے، پارٹ، اس چیز کا پارٹ، پارٹیکولر، وہ یونیورس ہے، یہ پارٹیکولر ہے۔ تو ہر پارٹیکولر اپنے یونیورس کی طرف لوٹ کر جاتا ہے۔ ہم زیادہ زیادہ بودند نا خساں، حرف میرا دند از نارو دخاں، وہ آگ سے پیدا ہوئے تھے۔ ہم زیادہ بودند، وہ آگ سے پیدا ہوئے تھے۔ خساں، خس کہتے ہیں کم ظرف قسم کے لوگ، کمینے قسم کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو خس کہتے ہیں۔ خس و خاشاک ہمارے پاس اردو میں بھی کچرا، کوڑا جو ہوتا ہے نا، پھینک دینے کی چیزیں، اس کے لیے استعمال کرتے ہیں خس و خاشاک۔ تو بالکل گھٹیا درجے کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو خس کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو گھٹیا درجے کے لوگ ہیں یہ آگ ہی سے پیدا ہوئے تھے، اور زندگی بھر وہ آگ اور دھوئیں کی ہی باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ ان کی زندگی کو، ان کے اقوال کو، ان کی باتوں کا جائزہ لو تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ اسی کی باتیں کیا کرتے ہیں اور اسی پہ ناز کرتے ہیں۔ اب غصے والا آدمی ہے، غصے میں آ جاتا ہے، اپنے میں سے باہر ہو جاتا ہے، اور پھر اپنے غصے پر ناز بھی کرتا ہے، میں نے ایسا غصہ کر دیا، میں نے اس کے ساتھ ایسا برا سلوک کر دیا۔ شرمندگی، ندامت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی غلطی پر اور ڈیرنگ کے ساتھ اس کا اعلان بھی کرتے۔ جب ان کی باتیں ہوتی ہیں زندگی میں تو یہی آگ اور دھوئیں کی باتیں ہوتی ہیں۔ حرف میرا دند از نارو دخاں، دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، نار آگ کو کہتے ہیں، وہی دھوئیں اور آگ کی باتیں کرتے ہیں۔ آتش بودند مومن سوز و بس، سوخت خود آتش مرا ایشاں چو خس۔ وہ لوگ جو ہے، اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایمان والوں کو جلانے کا ہی کام کرتے ہیں۔ یہ وہ آگ ہے، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ایمان والوں کو جلائیں۔ مومن سوز آگ، ان کی خواہش، ان کی تمنا، ان کا مزاج یہی ہوتا ہے کہ ایمان والوں لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے، اور وہ اپنی اس آگ کا استعمال انہی لوگوں کے خلاف کرتے ہیں۔ سوخت خود آتش مرا ایشاں چو خس، لیکن آگ نے خود ان کو خس کی طرح جلا دیا۔ ہمارے پاس بھی ایک گھاس ہوتی ہے، سوکھی گھاس، جس کو خس کہتے ہیں، سوکھی ہوتی ہے، آپ اس پر آگ لگائیے، اتنی تیزی کے ساتھ بھڑک جاتی ہے، جل جاتی ہے وہ خس۔ تو کہتے ہیں وہ خس جس طرح تیزی کے ساتھ جلتی ہے، سوکھی گھاس سے مراد ہے خس، بالکل آگ نے ان کو اسی طرح جلا دیا۔ آنکھ او بودست ام الحاویہ، حاویہ آمد مرورہ زاویہ۔ جو شخص حاویہ کی جڑ ہے، حاویہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ دراصل جہنم میں ایک مقام ہے، اس کا نام ہے حاویہ۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کے نیک اعمال ہلکے ہو جائیں گے، ترازو میں کم ہو جائیں گے، اس کا ٹھکانہ ہوگا حاویہ۔ تو کہتے ہیں کہ آنکھ او بودست ام الحاویہ، کہ جو شخص حاویہ کی جڑ سے آیا ہے، اس کی حاویہ کی جڑ ہے، دوزخ کی جڑ، تو حاویہ ہی اس کا آخری ٹھکانہ بنے گی۔ زاویہ کہتے ہیں، زاویہ اصل میں اینگل کو کہتے ہیں، ایک زاویہ ہوتا ہے، اینگل ہوتا ہے نا، لیکن ایک اور معنی ہے زاویہ کے، وہ ہے ایبوڈ، ٹھکانہ، مستقل ٹھکانہ۔ تو ان کا مستقل ٹھکانہ وہی دوزخ بن جاتی ہے۔ مادر فرزند جویائے ویست، اصلہا مرفرہ ہارا در پیست۔ بچے کی جو ماں ہوتی ہے اپنے بچے کی طرف ہی لپکتی ہے۔ اب سمجھا رہے ہیں بات کو؟ بچے کی ماں اپنے بچے کی جویا ہوتی ہے، اس کو تلاش کرنے والی ہوتی ہے، اسی کی طرف جاتی ہے۔
اصلہا مرفرعہا را در پیست، جو اصل ہوتی ہے وہ اپنے فرع کو ہی دیکھتی ہے اور اسی کے در پہ ہوتی ہے. روٹ اسٹیم سے ہوتے ہوئے اور ڈالیوں سے ہوتے ہوئے، برانچز سے ہوتے ہوئے پتوں کو، پھولوں کو زمین کے اندر سے غذا فراہم کرتی ہے. اس کی پوری توجہ اپنے برانچز کی طرف ہوتی ہے. تو اصل ہوتا ہے روٹ اور فرع ہوتی ہے برانچ. تو جو اصل ہوتی ہے، جو جڑیں ہوتی ہیں، وہ شاخوں کے در پہ ہوتی ہیں، فرع کی در پہ ہوتی ہیں، اسی کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے. سارا اس کا کام کاج اپنے فرع کے لیے ہوتا ہے. آب اندر حوض گر زندانی است، باد نشفش می کند کرکانی است. پانی اگرچہ کہ آب اندر حوض، پانی حوض کے اندر، گر زندانی است، اگر بند ہے، اگر پانی حوض کے اندر بند ہے، زندان کہتے ہیں قید کو، تو اگر قید ہے پانی حوض کے اندر تو ہوا بعد نشفش می کنت کرکانی است، ہوا اس کو نشفش کہتے ہیں، اس کو کھینچ لیتی ہے، جذب کر لیتی ہے. نشف اصل میں کہتے ہیں نشفن، چوسنا، خشک کر دینا. تو حوض میں اگر پانی بھی ہے تو ایک ٹائم تک آپ اس کو رکھو، ہوا آہستہ 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 اس کو سکھانے لگتی ہے پانی کو، کیونکہ وہ کارکانی است، کہ وہ ارکان ہے، ایلیمنٹس ہیں. آب، آتش، باد، خاک، پانی، مٹی، ہوا، پانی، مٹی، ہوا، آگ، 4 چیزیں ہیں نا، یہ پورے ایلیمنٹس ہیں، 4 ایلیمنٹس. تو یہ سب ایلیمنٹس ہیں، اس کی اصل وہی ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ عنصری ہیں، تو اس کو جذب کر لیتی ہے. می ریحانت می برد تا مادنش، اندک اندک تا نبینی بردنش. ہوا پانی کو آہستہ آہستہ رہائی دیتی ہے، وہاں سے نکال لیتی ہے اور اپنے معدن تک لے کے جاتی ہے، اپنے سورس تک لے کے جاتی ہے. پانی جہاں سے آیا تھا آہستہ وہیں چلا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پانی سوکھ گیا کا مطلب یہ ہے کہ پانی ختم ہو گیا، پانی کا وجود مٹ گیا، ایسا نہیں ہے. پانی ویپرز میں کنورٹ ہوتا ہے اور پھر جہاں اس کو جانا ہے وہاں چلا جاتا ہے. اور اگر اس پانی کو ویپرز میں کنورٹ ہوتے ہی فوراً اس کو پھر ٹھنڈک پہنچا دی جائے، ٹیمپریچر کم کر دیا جائے، پھر پانی لکوڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، ویپر سے پھر لکوڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو پانی ختم نہیں ہوتا، ایک مقام سے دوسرے مقام تک چلا جاتا ہے. تو ہوا کیا کرتی ہے؟ پانی کو سکھا کے اندک اندک، تھوڑا تھوڑا دنیا کے قید خانے سے پانی کو لے کر چلی جاتی ہے اور وہ اپنے سورس کی طرف چلا جاتا ہے. تا الیہ یسعد اطیاب الکلم. اب یہاں پر کچھ اشعار مولانا روم عربی کے لا رہے ہیں، فارسی انداز ہی ہے لیکن بہرحال عربی کے. تا الیہ یسعد اطیاب الکلم صاعدا منا الی حیث علم. تا تو خیر فارسی لفظ ہے. یہاں تک کہ پاک کلمات، اطیاب الکلم، گفتگو، خوشبو دینے والی گفتگو، اطیاب الکلم کہتے ہیں اچھی گفتگو، پیاری گفتگو، یا اچھی باتیں، یا اوراد و وظائف، یا تسبیحات، جو بھی آپ اچھی اچھی چیزیں جو منہ سے نکالتے ہیں اس کو کہتے ہیں اطیاب الکلم، پاک کلمات. یہ جو ہے الیہ یسعد، اللہ کی طرف جاتے ہیں. جتنے اطیاب الکلم ہوتے ہیں وہ الیہ یسعد، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں، چڑھتے ہیں. صعد یصعد کہتے ہیں چڑھنے کو. صاعدا منا الی حیث علم، ہماری طرف سے اوپر کی طرف چڑھتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو چلے جاتے ہیں. اچھے کلمات. تبتقی انفاسنا بالاتقاء متحفا منا الی دار البقاء.
اب یہ جو نسخہ ہے میرے سامنے رکھا ہوا، اس میں بالاتقاء لکھا ہوا ہے، ایک اور نسخے میں ہے بالمنتقى، مختصر تھوڑا سا اس کے معنی میں فرق ہے۔ تو یہ جو ہماری سانس چڑھتی ہے، ترتخی انفاسنا، انفاس جو ہے نفس کی جمع ہے، ایک ہوتا ہے نفس، ایک ہوتا ہے نفس، دو الگ الگ الفاظ ہیں۔ نفس تو آپ جانتے ہیں نفس کیا ہے، اس کی جمع ہے انفس، لیکن جو نفس ہوتا ہے سانس کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے انفاس۔ تو ہماری سانس جو پرہیزگاری کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، اچھے کلمات زبان سے نکالنے کی وجہ سے جو منہ سے ہمارے کلمات نکلتے ہیں، متحفم منا الی دار البقاء، تو وہ ہماری طرف سے دار البقاء میں، یعنی وہ دنیا جہاں ختم ہونے والی نہیں ہے، اس دنیا میں ہماری طرف سے تحفے کے طور پہ جاتے ہیں، سیف ہوتے ہیں، سیف ہوتے ہیں۔ جو کلمات، جو اچھی باتیں، نیکی کے چیزیں جو ہم پڑھتے ہیں، ہمارے منہ سے نکلتے ہیں، وہ وہاں جا کر سیو ہوتے ہیں، اور ایسے گھر میں جا کر سیف ہوتے ہیں جو ختم ہونے والا نہیں ہے، ایک تحفے کے طور پہ جاتے ہیں۔ ثم یاتینا مکافات المقال ضعفوا ذاک رحمۃ من ذی الجلال، پھر یہ کلمات کا بدلہ، مکافات عمل، مکافات مقال ہم کو ملتا ہے، ریکمپنس آف اور اسپیچ، اس کو کہتے ہیں مکافات المقال۔ یہ ہمارے اچھی باتیں جو ہوتی ہیں اس کا اجر ہم کو ملتا ہے۔ ضعف ذاک رحمۃ من ذی الجلال، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اجر میں دوگنا بھی ہو جاتا ہے۔ ایک تو ایک ایک کلمے کا ایک ایک ثواب ہے، وہ فکس ہے، منیمم تو اتنا ہے ہی ہے، اب باقی اللہ کی مرضی، میکزیمم وہ کتنا بھی چاہے کرے، وہ تو ہم کو اس کی رحمت سے ملتا ہے۔ ثم یلجینا الی امثالھا کہ ینال العبد مما نالھا، پھر وہ ہمیں مجبور کرتا ہے اجر لینے پر، لینا، اجر لینا، اگر ہم نہ بھی لینا چاہے تو وہ اس کا اجر دے گا ہی دے گا، تاکہ وہ بندہ حاصل کرے جو اس نے دنیا میں کیا ہے، اس کا اجر اس کو ملے۔ کہ ینال العبد مما نالھا، جو بندہ، وہی بندہ حاصل کرے جو اس نے حاصل کیا ہے، اس کا اجر ملے اس کو۔ ہاکذا تعرج وتنزل دائما ذا فلا زالت علیہ قائما، تو اس طرح سے اچھے برے اعمال اوپر پہنچتے رہتے ہیں، چڑھتے رہتے ہیں، اترتے رہتے ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، ان کا اجر ملتا ہے، ان کا اجر ملتا ہے، اور یہ سلسلہ قائم رہتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ تو اس کی بنیاد ہوتی ہے، جو بیس ہوتا ہے وہ ہے آدمی کی اصلیت۔ آدمی کی اصلیت، اس کا روٹ کہاں سے ہے، جڑ سے جھاڑ کون سا جھاڑ ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ ہم لوگ دیکھنے کے لیے تو اس کے پتوں کو، اس کے ڈالیوں کو دیکھ کے اندازہ قائم کر لیتے ہیں کہ یہ جھاڑ فلاں چیز کا ہوگا، اس کے حلیے سے، اس کی پتوں کی بناوٹ سے، جھاڑ کے سائز سے، کلر سے، کسی سے بھی ہو، جھاڑ کو ہم پتہ اس کا دیکھ کر ظاہری طور پر پتہ چلا لیتے ہیں کہ جھاڑ کس کا ہوگا۔ کبھی کبھار تو ہم کو اس کا پتہ نہیں چلتا، تو جو پھل لگتے ہیں اس پھل کو دیکھ کر اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ جھاڑ فلاں چیز کا ہوگا۔ لیکن ایسے کئی جھاڑ ہیں جن کے پتوں کو، ڈالیوں کو دیکھ کر آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کس چیز کا جھاڑ ہے، جب تک پھل لگے گا نہیں تب تک آپ کو پتہ چلے گا نہیں، کیونکہ اس کی اصلیت تو روٹ کے اندر ہے۔ تو کبھی کبھار انسان کو جھاڑوں میں دھوکہ بھی ہوتا ہے، اور خاص طور سے ایسے آدمی کو جس کو جھاڑوں کی پرکھ نہ ہو، وہ جھاڑوں کو دھوکہ کھا جاتا ہے، وہ فلاں چیز کا سمجھتا ہے، معلوم ہوتا ہے نہیں، یہ جھاڑ اس چیز کا نہیں، اس چیز کا ہے، کیونکہ ابھی تو پھل لگے نہیں ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ پارسی گویم یعنی ای کشش، زا طرف آمد کے آمد ای چشش، ہم فارسی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ جو کشش ہے،
اٹریکشن ہے یہ اس طرف سے ہی آتی ہے جس طرف سے اس کا ذوق آتا ہے. ایک آدمی کو ایک ایک طرف اٹریکشن، میلان اور ایک ایک کشش ہوتی ہے. اس کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس کا ایک شوق ہوتا ہے، اور وہ اپنے شوق کے مناسبت سے کسی طرف راغب ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی توجہ اسی طرف مبذول ہوتی ہے، اس کا ذوق، اس کا شوق اسی طرف ہوتا ہے جو آدمی جس روٹ سے اس کا تعلق ہوتا ہے. ایک آدمی کا دل ایک چیز کی طرف لگتا ہے، دوسرے آدمی کا دل اس چیز کی طرف نہیں لگتا. تو یہ اس کی وجہ ہوتی ہے، اس کی چھپی ہوئی فطرت. وہ آیا کہاں سے؟ پہنچا وہیں پہ خاک، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو جس کے خمیر میں جنت کی وادیاں، جنت کا ماحول ہوگا، وہ ایسی چیزوں کی طرف ہی اٹریکٹ ہوگا جو اس کو جنت میں لے جائیں گی. جس کے خمیر میں دوزخ کی طرف رجحان ہوگا، وہ ایسی چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوگا جو اس کو دوزخ میں لے کے جاتی ہیں. کیونکہ ابھی جو بات بیان کی گئی وہ یہی ہے. چشم ہر قوم بسوئے مانداست، کہاں طرف یہ کروز ذوق رانداست. یہاں پر وہی بات پھر تفصیل سے بیان کر رہے ہیں. ہر قوم کی نظر اس طرف ہی ہوتی ہے. ایک دن کوئی اس نے مزہ حاصل کیا ہو، جس چیز میں اس کو مزہ ملا وہ دوسری بار پھر اسی کی طرف راغب ہونا چاہتا ہے. اور ہر آدمی کو ہر چیز میں مزہ نہیں ملتا. یہ مزاج کے اوپر منحصر ہے، یہ طبیعت فطرت کے اوپر منحصر ہے. اگر ایک چیز کسی انسان کو پسند آ جائے تو وہ دوسرے دن پھر اسی کی طرف راغب ہونے کی کوشش کرتا ہے. یہ فطرت ہے انسان کی. ذوق جنس از جنس خود باشد یقین، ذوق جز وز کل خود باشد ببین. یقیناً جنس کو اپنی جنس ہی سے ذوق ہوتا ہے. جنس سے عام طور پر ہماری زبان میں مراد جنڈر لیا جاتا ہے، لیکن جنس جنڈر کو نہیں بولتے. کائنڈ، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا. کائنڈ، کس کائنڈ کے آدمی ہو، کس کونگنر کے ہو. تو جو آدمی جو کونگنر کا ہوگا وہ اسی کی طرف مائل ہوگا. ذوق جز وز کل خود باشد ببین. اب دیکھو، جز کا ذوق اپنے کل کی طرف ہی ہوتا ہے، کل اپنے جز کی طرف مائل ہوتی ہے، جز کا ذوق اپنے کل کی طرف ہوتا ہے. یا مگر آن قابل جن سے بود، چوں بدو پیوست جن سے شود. یا شاید اگر جن سے اس کا تعلق نہ بھی ہو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ چیز اس جنس کو قبول کرنے والی ہو، تو بھی ہو سکتا ہے اٹریکشن. ایک چیز ہوتی ہے دوسری چیز کے جنس کی نہیں ہوتی، لیکن وہ جنس کو قبول کرنے والی ہوتی ہے، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ ان سے جا کے مل جاتی ہے اور پھر بعد میں وہی جنس بن جاتی ہے. مطلب آپ کا جو خمیر ہے وہ خمیر کچھ اور ہے، دوسرے کا جو خمیر ہے وہ خمیر کچھ اور ہے. آپ کا خمیر الگ، اس کا خمیر الگ، لیکن آپ کے خمیر سے اس کے خمیر کو قبول کرنے کے لیے کچھ چیز موجود ہے. آپ اس خمیر کے نہ ہوتے ہوئے بھی اس خمیر کو قبول کر رہے ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر وہ جا کے ملے اس سے، آپ اپنے خمیر کو قربان کر کے ان کے خمیر کے بن جائیں گے. یعنی یہ مایوسی کی بات نہیں ہے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جن سے ملنا چاہتے ہیں، جس کے خمیر کی طرح بننا چاہتے ہیں، اگر آپ کا خمیر ویسا نہیں ہے تو آپ یہ مت سمجھو کہ اب تو میں برباد ہو گیا، اب میں ان کے جیسا نہیں بن سکتا. تو فرماتے ہیں کہ نہیں، جا کے ان سے ملو، ان کے اندر ضم ہو جاؤ، پھر تم ان کے خمیر میں مل جاؤ. چوں بدو پیوست جن سے او شود. آپ پیوست ہو جاؤ، اٹیچ ہو جاؤ، پھر ان کے جنس کے بن جاؤ. ہم چو آبو نا
کہ جن سے ماں نبوت. اب مثال دے رہے ہیں, ہم جو آب و نا کہ جن سے ماں نبوت, جیسے کہ آب اور نان ہے. نان کس کو کہتے ہیں؟ روٹی. جیسے کہ پانی اور روٹی ہماری جنس کا نہیں ہے. پانی اور روٹی جو ہے ہمارے انسان کی جنس کا نہیں ہے. پانی روٹی گشت جن سے ماں وہ اندر ماں فزود, لیکن جب ہمارے اندر آیا تو ہماری جنس کا ہو گیا اور ہم میں اضافے کا موجب بن گیا. اسی روٹی اور پانی سے ہمارے بلک میں اضافہ ہوا, اسی روٹی اور پانی سے ہمارے خون میں اضافہ ہوا, جبکہ وہ ہماری جنس کا نہیں تھا, لیکن اندر آ گیا تو ہمارے اندر سما گیا, ہماری جنس کا بن گیا. تو ویسی آپ چاہتے ہیں کہ اگر سامنے والے کے جنس کے آپ بن جائیں تو اس سے پیوست ہو جانا. نقش جنسیت ندارت آبنا زیتبار آخر, زیتبار آخر آرا جنس داں. پانی اور روٹی کے اندر جنسیت کا کوئی نقش نہیں ہے. پانی اور روٹی جنسیت کا نقش نہیں رکھتے, لیکن انجام کے اعتبار سے ان کو انسان کا ہی جنس سمجھو. انسان کا جنس نہیں ہے روٹی اور پانی, لیکن چونکہ ان کا انجام انسان کے پیٹ میں ہوا ہے تو ان کو انسان ہی کی جنس سمجھنا پڑے گا. ورز غیر جنس باشد ذوق ماں عام اگر مانند باشد جنس را. اور اگر غیر جنس سے ہمارا ذوق ہوگا, اگر غیر جنس سے ہمارا ذوق ہوگا, یوں تو بتایا گیا کہ ہر آدمی اپنے جنس کی طرف ذوق رکھتا ہے, ہر آدمی ہوموجینیس ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا جو رغبت ہے, جو ذوق ہے, وہ آپ کی جنس کی طرف نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ آپ کی جنس سے مناسبت رکھتا ہے, تبھی تو آپ کا اس کی طرف کھچاؤ ہو رہا ہے. لیکن یاد رکھو, آن کے مانندست باشد آریت, آریت باقی نمانت عاقبت. یہ جو مشابہت ہے نا, کسی اور جنس کے طرف آپ کی مشابہت ہے, یہ پرماننٹ چیز نہیں ہے, یہ عارضی ہوتا ہے. جیسے کہ لون دیتے نا کسی کو, لون دینے کے بعد وہ پیسہ لینے والے کا نہیں ہو جاتا, اس کو واپس کرنا ہے. وہ کیفیت ہے یہاں پہ. آپ اپنی جنس کی طرف رغبت کریں گے. اگر آپ غیر جنس کی طرف رغبت کر رہے ہیں تو سمجھو کہ یہ عارضی ہے, اور انجام اس کا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ عارضی چیز کبھی باقی نہیں رہتی, ختم ہو جاتی ہے, ٹیمپرری. تو کہتے ہیں, یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسی چیز کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں, یا آپ کا میلان کسی ایسی چیز کی طرف ہو رہا ہے جو آپ کی جنس کی ہے, تو یہ تو فطری بات ہے. اگر آپ کی جنس کی نہیں ہے لیکن خود بخود آپ کا ادھر میلان ہو رہا ہے, تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو وہ صورت ہے جو آپ کا جو میلان ہے وہ ٹیمپرری نوعیت کا ہے, جو ایک دن ختم ہو جائے گا. لیکن ایک وہ ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا میلان ادھر ہو جائے, اس جنس میں آپ کا شمار ہو جائے, تو پھر ایسے میں آپ کو ٹوٹلی طور پر پیوست ہو جانا پڑے گا. جیسے روٹی اور پانی پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے, اپنی وجود کو ختم کر دیتا ہے, ایسا کرنا پڑے گا. مرغ را گر ذوق آید الصفیر, چونکہ جن سے خود نیابت شد نفیر. دیکھیے پرندہ جو ہوتا نا, پرندے پکڑنے والے سیٹی بجاتے ہیں, اور بالکل اسی انداز کی آواز ہوتی ہے اس سیٹی کی جیسے کہ کسی پرندے کی آواز ہو, تو وہ سیٹی بجاتے ہیں اور پرندہ اس سیٹی سے انست رکھ کے آ جاتا ہے. دیکھیے بڑی کام کی بات یہاں پر بیان کر رہے ہیں. پیرایا بڑا الگ ہے, سیٹی, پرندے, اس طرح سی باتیں کہ, لیکن اس کے پیچھے جو راز چھپے ہوئے ہیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. پرندہ سیٹی کی آواز سن کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی میری جنس کا کوئی ہوگا پرندہ جس کی آواز آ رہی ہے, وہ سیٹی کی آواز سن کر اٹریکٹ ہو جاتا ہے, آ جاتا ہے. چونکہ جنس سے خود نیابت شد نفیر, جب آ کے دیکھتا ہے کہ یہ تو میری جنس ہے ہی نہیں, یہ تو انسان ہے جو دھوکہ دے کر اس نے مجھے سیٹی بجا کر بلایا ہے, جب اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ دھوکے باز ہے, بھاگ جاتا ہے.
کیا مطلب یہ کہ بعض اٹریکشنز جو ہوتے ہیں، نیک لوگ جو نیک لوگوں کی شکل والوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، یہ ان کی نیکی، ان کی سادگی ہے. لیکن اس کے اندر دھوکے باز بھی بڑے ہوتے ہیں جو اچھا ہولیا ڈال کر سیٹی بجاتے ہیں اور سادہ دل آدمی اس سیٹی کو اپنے جنس کے سمجھ کر آ جاتے ہیں. اور جب ان کی حقیقت کھلتی ہے، پہلے تو ایسے لوگ اپنی حقیقت کھلنے دیتے نہیں ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، لیکن جب ان کی حقیقت کھل جاتی ہے تو پھر وہ وقت آتا ہے جب یہ لوگ بیزار ہو کے بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جس کی تلاش میں آیا تھا. تشنه را گر ذوق آید از سراب، چو رسد در وی گریزد جو یدا. پیاسے کو، جب انسان پیاسا ہوتا ہے، کسی ایسے مقام پہ جنگل میں یا کسی دور دراز راستے پر نکل جاتا ہے اور پیاس شدت کی لگتی ہے، تو اس کو سراب سے بھی ذوق آتا ہے. مراج کس کو کہتے ہیں؟ مراج دور سے آپ کو سڑک پر یا ریتی پر سورج کی روشنی دکھائی دیتی ہے تو آپ کو دور سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ پانی ہے. تو پیاسا اس کو پانی سمجھ کر اس کے پاس دوڑ کر آتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ قریب آتا جاتا ہے وہ سراب اس سے دور ہوتا جاتا ہے. جب وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پانی نہیں ہے، یہ تو صرف نظر کا دھوکہ ہے، پھر وہ پانی کی تلاش میں نکل پڑتا ہے. تشنه را گر ذوق آید از سراب، چو رسد در وی گریزد جو یداب. جب اس میں پہنچتا ہے تو بھاگ جاتا ہے کہ نہیں، یہاں تو مجھے پانی ملنے والا نہیں ہے، پھر پانی کے جستجو کرنے کے لیے دوسرا راستہ تلاش کرتا ہے. تو آپ دیکھیں گے انسانوں میں بھی اچھے لوگوں کی تلاش میں اچھے لوگ نکلتے ہیں. برا آدمی تو اچھے کی تلاش میں نکلتا ہی نہیں ہے. جو اپنے آپ سے برا ہے اس کو تو اچھے کی تلاش کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے. لیکن جو خود سے اچھا ہوتا ہے وہ اپنے سے اچھے کی تلاش میں نکلتا ہے، اور اس کو کوئی اپنے سے اچھا دکھائی بھی دیتا ہے، وہ اٹریکٹ ہو جاتا ہے. اور اس وقت تک جب تک کہ اس کا پردہ نہ اڑ جائے وہ اس کو اچھا ہی سمجھتا ہے. لیکن اگر پردہ اڑ گیا، اس کی حقیقت سامنے آ گئی، تو پھر وہ بھاگ جاتا ہے. اب بھاگنے والا اگر سچا پیاسا ہے تو دوسرے کو تلاش کرتا ہے، جیسے کہ پیاسا آدمی ایک طرف پانی نہ ملے تو دوسرے کو تلاش کرتا ہے. لیکن اگر وہ پیاسا تھا ہی نہیں تو وہ تو سارے دریاؤں کو ہی سراب سمجھ بیٹھتا ہے. ارے بھائی سارے ہی دریا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہر جگہ بس ایسے دھوکا ہے، ایسا کہنے لگتا ہے، کیونکہ وہ پیاسا ہے ہی نہیں. وہ پیاسا ہے ہی نہیں، اسی لیے جب ایک جگہ اس کو دھوکا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ سارے ایسے ہی دھوکے باز ہیں، ہر طرف صرف ایسے ہی دھوکا ہے، پانی نام کی کوئی چیز، دریا نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. لیکن جو دریاؤں سے سیراب ہونے والا ہوتا ہے وہ تو اتنا زیادہ خوش اعتقادی والا بن جاتا ہے کہ وہ تو سرابوں کو بھی دریا سمجھنے لگتا ہے. میں ہوا ہوں احمد ایک دریا سے اتنا فیضیاب، مجھ کو صحرا میں سرابوں پر بھی شک ہونے لگا کہ کہیں وہ دریا تو نہیں ہے. تشنه را گر ذوق آید از سراب، چون رسد در وی گریزد جو یداب. مفلساں گر خوش شوند از زر قلب، لیک آن رسواں سود در دار ضرب. جو مفلس آدمی ہوتا ہے، غریب آدمی ہوتا ہے، اگر اس کو کہیں سونے کا ٹکڑا مل جائے بڑا خوش ہو جاتا ہے، بہت خوش ہو جاتا ہے. آج مجھے آدھا کلو سونا مل گیا، وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی بن گئی، آدھا کلو سونا مجھے مل گیا، اب میں تو لکھپتیوں میں شامل ہو گیا. لیک آن رسوا شود در دار ضرب. لیکن جب وہ دار ضرب میں جاتا ہے، ٹکسال میں جاتا ہے، منٹ جہاں سونا پرکھا جاتا ہے، گھس کے معلوم کرتے ہیں کہ اصلی ہے یا نقلی، لیکن جب وہاں جاتا ہے وہ سونا تو وہ رسوا ہو کے واپس آتا ہے. وہ غریب، آئے ہائے میں کیا سمجھا تھا، میں تو سمجھا تھا کہ سونا مل گیا، میں راتوں رات لکھپتی کروڑ پتی بن جاؤں گا، لیکن پتہ چلا کہ تو نقلی تھا. وہی کیفیت ہوتی ہے ان لوگوں کی.
تا زرندو دیت از رہ نفکند تا خیال کش ترا چہ نفکند. اب یہ مولانا رومی جو ہے نصیحت کر رہے ہیں کہ خبردار کوئی اس طرح سے ملمساز، سونے کا پانی چڑھانے والے کو کہتے ہیں ملمساز، کہیں تجھے راستہ نہ بھٹکا دے. تو اگر گیا بھی سونا پرکھنے کے لیے ٹکسال میں، منٹ میں، اور وہاں پر اس دھوکے بازی کا کوئی آدمی بیٹھا ہو تو وہ تو اس کو اصلی سونا قرار دے گا. اگر آپسی گٹھ جوڑ دونوں کے درمیان ہو، سونا بیچنے والا اور ادھر سونے کو اصلی اور نقلی پرکھ کر بتانے والا، اگر دونوں کے درمیان گٹھ جوڑ ہو جائے تو یہ بیچے گا اور وہ آدمی آپ کو اطمینان دلا دے گا کہ یہ اصلی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اصلی سونا سمجھ کر نقلی سونا خرید لیں، اپنی جان کی بازی لگا بیٹھیں، راستہ بھٹک جاؤ گے. خبردار کوئی اس طرح سے ملمساز تجھے راستہ نہ بھٹکا دے. تا خیال کش ترا چہ نفکند، خبردار تیری کج خیالی، غلط خیالی، تیری سوچ کہیں تجھے کنویں میں نہ گرا دے. از کلیلہ باز جو آنکھ سرا وندراں خصہ طلب کن حسرا. ایک کتاب ہے کلیلہ و دمنہ نام ہے اس کے حوالے سے یہاں بات کر رہے ہیں. از کلیلہ باز جو آنکھ سرا، اس قصے کو کلیلہ میں تلاش کر، یعنی کلیلہ دمنہ نام کی جو کتاب ہے اس کتاب میں تلاش کر، اس میں اس کے تعلق سے تفصیل سے لکھا گیا ہے. اصل وہ کلیلہ دمنہ جو ہے عربی کتاب نہیں ہے، وہ اصل کتاب ہے سنسکرت میں. وہ اصل کتاب تو ہے سنسکرت میں، اس میں کچھ قصے کہانیاں بیان کیے گئے ہیں اور کافی سبق آموز اور اچھے زندگی میں کام آنے والے نصیحت آموز باتوں پر مشتمل ہے وہ قصے کہانی. تو سنسکرت سے اس کا فارسی میں ترجمہ ہوا. کافی پرانی کتاب ہے، ہزاروں سال پہلے کی کتاب. اس کا فارسی میں ترجمہ ہوا. پھر بتایا جاتا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے پھر اس کتاب کا عربی میں ترجمہ کرایا. تو اب جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے سنسکرت کا وہ تو اب کہاں ہے پتہ نہیں کسی کو. اس کا فارسی ترجمہ بھی اب کدھر ہے نہیں معلوم کسی کو. عربی ترجمہ اس کا اتنا مشہور ہو گیا کہ اب لوگ سمجھنے لگے کہ وہ کتاب عربی میں ہی ہے، اور اتنا بہترین ترجمہ کیا گیا ہے وہ عربی میں کہ وہ پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ واقعی شاید یہ عربی کتاب ہی لکھی گئی ہو، ترجمہ نہ ہو، ایسا لگتا ہے. تو مشہور ہو گئی وہ کلیلہ دمنہ اس کتاب کا نام ہے. 2 کیریکٹرز ہیں اس میں، کلیلہ دمنہ، فرضی گیدڑوں کے نام ہے. وہ جانوروں کی زبانیں ہیں، جانور بات کرتے ہیں اس میں اس طرح سے، مگر بہت کام کی باتیں ہیں. تو آپ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کلیلہ دمنہ میں تلاش کرو اس قصے کو اور اپنا حصہ طلب کرو اس قصے میں سے. آپ کو کیا کیا ملتا ہے، کیا سمجھ میں آتا ہے، آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں اس قصے سے، اپنا حصہ طلب کرو. کیونکہ قصہ تو سارے لوگ سنتے ہیں، لیکن اس قصے سے جس کو حصہ جتنا ملنا ہے اس کو اتنا ہی ملتا ہے. در کلیلہ خاندہ باشی لیک آن قشر و افسانہ بود نئے مغز جاں. تو نے بھی ایک کلیلہ دمنہ کتاب پڑھی ہوگی، لیکن تجھے تو وہ چھلکا لگا ہوگا، مغز نہیں ملا ہوگا. افسانہ ہے نا، کتے بلیوں کی کہانی، گیدڑوں کی کہانی. تو اس طرح کے افسانوں پر لوگ توجہ زیادہ نہیں دیتے، ان کو پتہ رہتا ہے یہ سب جھوٹی باتیں ہیں کیونکہ جانور بات تھوڑی کرتے ہیں. لیکن کتاب میں تو ایسے لکھا ہے، کلیلہ نے کہا، دمنہ نے کہا. تو آپ تو اس کو افسانہ سمجھیں گے، ایک جھوٹی من گھڑت باتیں سمجھیں گے نا، چھلکا سمجھیں گے. لیکن چھلکے کو چھوڑو بھائی، چھلکا تو پھینک دینے کی چیز ہوتی ہے، اس کے اندر سے مغز نکالو. وہ کہانی میں مغز کیا ہے، پیام کیا ہے وہ دیکھو، اس سے آپ کو حصہ ملے گا. کتنا آپ مغز نکال سکتے ہیں اتنا حصہ آپ کا ہے، نہیں تو صرف چھلکا ہے. کسی بھی آپ پھل کو دیکھیے، اوپر آپ کو چھلکا ہی دکھائی دے گا،
اور وہ چھلکے کو آپ بتا کر ہی کہتے ہیں کہ یہ پھل ہے، لیکن وہ چھلکے کی طرف آپ کا اشارہ تو نہیں ہوتا. پھل سے مراد وہ اندر کا مغز ہی ہے جو پھل ہے، جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اسی طرح اس کتاب کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے. اس میں پیش کی جانے والی کہانیوں کی ظاہری چیز پر توجہ مت کرو. اس میں جو بات ہم کو بتائی جا رہی ہے، جو سبق ہم کو سکھایا جا رہا ہے، اس پر توجہ مرکوز کرو. اب اس کے بعد جو آگے اور کام کی باتیں بیان کرتے ہوئے مولانا روم جو ہے ایک شکاری جانوروں کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں. توکل کیا ہوتا ہے، کوشش کرنا انسان کا کیا چیز ہے جانوروں کی زبان میں، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ.